برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتموا الحج والعمرة للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، زینت کعبے میں تھا، زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو۔ اور امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا کل کا بیان تھا حج مبارکہ سے متعلق، وہ پہلا بیان تھا، اور آج میں دوسرا بیان حج سے ہی متعلق اور عمرے سے متعلق کرنے کے لیے جو جا رہا ہوں۔ اس میں بہت سارے مسائل اور بہت سارے فضائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس کو بہت غور سے سنیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی صحیح معنی میں جس طرح میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن و حدیث سے، اسی طرح اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج مبرور اور اس کی جزا کیا ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ بہت غور سے سنیں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، تو جو نیت کرے ان دنوں میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات کرنا اور نافرمانی کرنا اور جھگڑا کرنا، یہ باتیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں حج کے دنوں میں۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری اور تقوی و طہارت ہے۔ اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو، اے عقل والو۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران ایسے اعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جن سے حج کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور حج کے دوران ان اعمال کو عملی جامہ پہنانا کسی طرح بھی جائز نہیں قرار دیا گیا۔ مثلا جماع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا، تمام چھوٹے بڑے گناہ ظاہر اور پوشیدہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جھگڑا کرنے اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا ہے جو کسی اعتبار سے بھی حج کے منافی ہیں، تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے۔
مزید فرمایا جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا کوئی دوسرا اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ تمہارے نفس سے تمہاری کشمکش کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اہل عرب کی اس عادت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، جس کے اکثر خصوصاً اہل یمن عادی تھے، یعنی یمن کے جو لوگ تھے اس عادت مذمومہ کے عادی بن چکے تھے، اس پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ وہ کون سی عادت ہے اس کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ ان کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ کار تھا اہل یمن کا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ، یعنی جو راستے کا خرچ ہے سفر کا، وہ ساتھ نہیں لاتے تھے، ایسے ہی نکل جاتے تھے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم راستے کا خرچ لے کے چلیں گے تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا، یہ توکل علی اللہ کیسا، یہ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور راستے میں جب کہیں ان کو کچھ نہ ملتا تھا تو راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ مسلمانوں کو اس غیر مناسب طریقے سے روک دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مقدسہ کے اندر مسلمانوں کو اس غیر مناسب بات سے روکا گیا اور حکم دیا گیا کہ زاد راہ لے کر چلا کرو، یعنی راستے کا خرچ لے کر چلا کرو، اور کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ نہ بنا کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین راستے کا سفر تقویٰ و طہارت ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے۔ اس سے اگلی آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی ایک اور غلط عادت جو کہ حج مبرور کے منافی تھی اس کا رد فرمایا ہے، اس کو ریجیکٹ فرمایا ہے، اور حج کے اصلی مقصد کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پھر تم بھی اے مغروران قریش، قریش کے لوگوں کے اندر ایک غرور تھا، ایک مغروریت تھی، اس کو میں آپ حضرت کے سامنے واضح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے مغروران قریش، اے قریش کے مغرورو، گھمنڈیو، وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ اور آسان ترجمہ تھا۔ اب اس کی ڈیٹیل سنو کہ مغروران قریش پروردگار عالم نے کیوں فرمایا، قریش کے لوگوں کو مغرور کیوں فرمایا۔ اب اس سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ قریش کے لوگ اپنے لیے یہ حتک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، میدان عرفات میں ٹھہرنا پڑتا ہے حجاج کرام کے لیے، تو وہ اپنے لیے ایک عیب، ایک عار سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے ملک کے لوگ یا دوسری جگہ کے لوگ جو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ہم وہاں نہیں ٹھہریں گے، اس لیے وہ مزدلفے میں ہی ٹھہرتے تھے۔ قریش کے جو لوگ تھے وہ مزدلفے میں ہی ٹھہرتے تھے، وہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے وہ قریش کے لوگ کہ نحن اہل اللہ، ہم اہل اللہ اور اس کے حرم کے باشندے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم بھی لوٹو گے۔ حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے اور سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب کرو گے، اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے، اور کس طرح سے تم اس سے عبرت حاصل کرو گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے حج مبرور اور اس کے ثواب کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں، حج مبرور کا مطلب کیا ہے، کسے کہتے ہیں حج مبرور؟ حج مبرور، پہلے میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ حج کے لیے آپ جانے کا پلان بنا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے، تو آج سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں حج کروں گا، تو آج سے یہ بات طے کر لیجئے
کہ حج پر جتنا روپیہ پیسہ میں خرچ کروں گا آج سے میں اس روپیے پیسے کو اکٹھا کروں گا، لیکن وہ روپیہ پیسہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ روپیہ پیسہ آپ کی حلال خون و پسینے کی کمائی سے، حلال پیسے کی کمائی سے اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور سفر حج پر کوئی بھی ایک روپیہ بھی ایسا خرچ نہ ہو کہ جس میں سود کی یا حرام کمائی کی آمیزش یعنی مکسنگ یا ملاوٹ ہو، تو وہ اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کا پیسہ لے کر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو سفر حج میں آپ کوئی بے حیائی کی بات یا جھگڑے کی بات یا کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ستانا، اس طرح کا بھی کام نہ کریں۔ اور اللہ نے جن باتوں سے آپ کو روکا ہے مکمل طور پر آپ ان باتوں سے رک جائیں، اور جن کاموں کو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مکمل طور پر ان باتوں پر آپ عمل کرتے ہوئے جائیں، ان باتوں کو کرتے ہوئے جائیں۔ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو سے آپ کو روکا ہے ان سے رک جائیں، اور جن باتوں سے منع، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے ہوئے جائیں۔ تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ اور حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ حج مبرور جو شخص کر لیتا ہے ذہن میں رکھیں، اس کا بدلہ آقا فرماتے ہیں جنت ہے۔ اس کا بدلہ جنت ہے کہ جس نے حج مبرور یعنی اس طریقے پر حج کیا جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جنت پروردگار عالم اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ تو حج مبرور اور اس کے ثواب کی مزید وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ حج جس میں حلال کمائی سے رقم خرچ کی جائے، یعنی اس میں سود اور حرام کمائی کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو، اور نہ ہی دوران سفر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ مثلا اس میں نہ بے حیائی کی بات کی جائے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کیا جائے۔ اور اس کی جزا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 عمرے درمیانی گناہوں کے کفارہ ہیں، یعنی 2 عمرے درمیانی گناہوں کے کفارہ ہیں، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ یعنی جو شخص اس طریقے پر حج کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اگر آپ نے ارادہ بنایا ہے حج کرنے کے لیے، تو آج سے یہ ارادہ بھی بنا لیجئے کہ مجھے حج کے اندر سفر حج میں کون سا روپیہ پیسہ، کون سا مال خرچ کرنا ہے، اور سفر حج میں مجھے کس طریقے سے رہنا ہے، تاکہ وہ حج آپ کا پکنک نہ بن جائے بلکہ وہ حج مبرور بن کے اس کا بدلہ آپ کو جنت عطا کیا جائے۔ گناہوں کی بخشش کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص نے حج کیا اور پھر فسق و فجور سے اپنا دامن بچائے رکھا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح کہ اس کو ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ، وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سنیں اور اپنے دل و دماغ کو مسرور کریں، خوش کریں، اور اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونا اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت عطا فرمایا ہے پروردگار عالم نے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گناہوں کی بخشش کے بعد انہیں کیا ملے گا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک اور بڑی پیاری روایت میں آپ حضرت کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی، عمرہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کے سوال پر انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے سوال کو ریجیکٹ اور رد نہیں فرماتا بلکہ ان کو عطا فرماتا ہے، اور ان کی دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا
کہ جو شخص بیت اللہ کی طرف آتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کے سوا کوئی چیز اسے یہاں نہیں لے آتی، یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو اس کے سابقہ یعنی پچھلے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حج اور عمرے کی انہی برکات کی وجہ سے سلف صالحین کثرت سے حج اور عمرے ادا کیا کرتے تھے، اور وہ عموماً پیدل حج و عمرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے سلف صالحین پچھلے زمانے کے لوگ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ پیدل حج پر جا رہے تھے، حالانکہ آپ کے غلام اور سواریاں آپ کے ساتھ تھے۔ کسی نے پوچھا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے تو اس کو اسی طرح جانا چاہیے جیسے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پیدل حج کیا کرو، کیونکہ پیدل حج کرنے والوں کو ہر اس قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے حرم شریف کی 700 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان بھی ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں میری ملت کے نوجوانوں، کہ حج پر خرچ کی جانے والی رقم اس طرح ہے جس طرح جہاد میں خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نے حج اور عمرے سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، آئیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حج مبرور کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس میں خرچ کی جانے والی رقم میں حرام کی آمیزش نہ ہو، بلکہ وہ پاک اور طیب ہو، تو ایسا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور حاجی کو اس عظیم ترین اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس قسم کے حج سے اسے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے، اور اس کی سوچ اور فکر کے زاویے اخلاص و ایمان کا نمونہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ جب کوئی شخص حج کی نیت سے سفر کے اخراجات جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر ناجائز طریقے سے کمائی کے خیال سے لرزبر اندام ہو جاتا ہے، اور حج اسے رزق حلال کمانے کا خوگر بنا دیتا ہے۔ جب رزق پاک اور صاف ہوتا ہے تو انسان کی خوراک بھی طیب اور حلال ہوتی ہے، اور جب غذا پاک ہوتی ہے تو جسم میں بھی پاک خون کی افزائش ہوتی ہے، یعنی اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ پاکیزہ خون جب دل و دماغ میں گردش کرتا ہے، پھرتا ہے، تو پاکیزہ خیالات جنم لیتے ہیں۔ کتنا مبارک ہے حج مبرور کا اہتمام، جس نے تمام گناہوں کی سیاہی دھو کر رخ حیات کو اجلا بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، جب حاجی حج کے ارادے سے پاک رزق لے کر روانہ ہوتا ہے اور رکام میں پاؤں رکھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز کرتا ہے، تیرا لبیک کہنا مقبول ہے۔ رب کی بارگاہ میں تیرا لبیک کہنا مقبول ہے، کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے، تیرا راستے کا جو پیسہ روپیہ پیسہ ہے وہ حلال کا ہے، تیری سواری پاک ہے، تیرا حج مبرور ہے، یعنی تو نے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی ہوتی، تو نے ہر وہ کام کیا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے تیرا حج مبرور ہے، تیرا حج مقبول ہے۔ اور تو نے سفر حج میں جو روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس میں کسی طرح کی آمیزش، کسی طرح کا سود، کسی طرح کی حرام کی کمائی تو نے نہیں لگائی ہے، حلال کمائی لگائی ہے، اس لیے تیرا لبیک کہنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اور گناہوں سے پاک ہو چکا ہے تو، اور جب کوئی بندہ حرام رزق لے کر گھر سے نکلتا ہے، رکام میں پاؤں رکھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، تیری حاضری مقبول نہیں، تیرا یہ حج کرنا مقبول نہیں، کیونکہ تیرا زاد راہ حرام ہے اور ناپاک ہے، تیرا محض
تیرا حج محض جھوٹ ہے اور اس کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں سے ایک عبرت حاصل کریں، یہاں سے ایک سبق حاصل کریں۔ یہ میں احادیث کی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے یہ ضابطے بیان کر رہا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، کہ اگر تم نے اچھے ارادے کا یعنی حج کی نیت کر لی ہے تو اب اس کی بھی نیت کر لو کہ ہمیں حج کے لیے کیسا پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ آج ہی سے نیت کر لو میری ملت کے نوجوانوں کہ ہمیں حج کرنا ہے تو ایسے پیسے سے حج کرنا ہے کہ جس میں کسی طرح کی سود اور حرام کی کمائی کی مکسنگ اور ملاوٹ نہ ہوگی، تو یقین جانو وہ حج آپ کا مبرور ہوگا اور یقیناً وہ حج آپ کا مقبول ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، حرام کے پیسے سے اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں، تو یقین جانو وہ حج آپ کا حج نہیں بلکہ پکنک اور سیر ہوگی، وہ آپ کا حج نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اس حج کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ حج ادا کرنے کی دعوت عامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جو التجائیں پیش کی، دعائیں پیش کی اور انہیں شرف قبولیت حاصل ہوئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج ادا کرنے کے لیے ایک دعوت عامہ دینے کا اپنے خلیل علیہ السلام کو حکم دیا، جس کو آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح نے سنا۔ اس کا ذکر اس آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اعلان کر دو اے ابراہیم، اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس پا پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر، جو آتی ہے ہر دور و دراز علاقے سے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ میں لے کر کے، اور جب کعبے کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گیا، تو پھر پروردگار عالم نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم اب آپ اعلان کر دو، اور یہ اعلان خفیہ نہیں، اعلان عام ہونا چاہیے کہ لوگوں آؤ اور حج بیت اللہ کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، آؤ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر اور پیدل چل کر کے آؤ، دور و دراز علاقے سے آؤ اس گھر کا حج کرو جس گھر کو میں نے تعمیر کیا ہے، جس گھر کو میرے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ نے جس میں حصہ لیا ہے جس کی تعمیر کرنے میں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب یہ اعلان عام ہوا، پروردگار عالم نے یہ حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ملا، اے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہو چکا ہے، اے خدا کے بندو آؤ حج کرو اور آؤ فریضہ حج ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، الہی میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا وَأَذِّنْ عَلَى الْإِبْلَاغِ، تم اعلان کر دو، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے اور حج کا اعلان فرما دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز ہر اس شخص کو سنا دی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں آؤ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ جس کو میں نے اور میرے لخت جگر نے تعمیر کیا ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ہر اس شخص تک پہنچا دیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اپنے باپوں کی پشتوں یا ماؤں کے رحموں میں تھا۔ اس آواز کا جواب ہر اس خوش نصیب شخص نے دیا جس کی قسمت میں حج کرنا علم الہی میں مقدر ہو چکا تھا، اور انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو جس شخص نے دعوت ابراہیمی پر لبیک کہی اسے ہی حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جتنی بار جس نے لبیک کہی وہ اتنی ہی بار حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو اتنی جلدی وہ یہ فریضہ ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے
جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی پورا کرے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے اس گھر کے فضائل بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بھی بہت غور سے سنیں، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا وہ عبادت خانہ، سب سے پہلا وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سر چشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس سے ماقبل بیت اللہ شریف کے حج کی اہمیت اور اجر و ثواب قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس گھر کے فضائل و کمالات اور برکات کا تذکرہ بھی کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے میری ملت کے نوجوانوں مختصراً طور پر اس کی جلالت شان اور عظمت و برکت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر سیاہ غلاف میں ملبوس وہ کوٹھا جسے انبیاء و مرسلین کی روحانی توجہات کا مرکز ہونے کا شرف ہی حاصل نہیں بلکہ ملائکہ اور اولیاء اعظام اور ہر بندہ مومن کی توجہ کا بھی مرکز ہے۔ سب سے پہلے ملائکہ نے اسے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کو اس کی نشاط ثانیہ کا شرف حاصل ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس کی تعمیر جدید کی اور اس کو مزین و آراستہ کیا، اور انہوں نے اعتکاف بیٹھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے اس کی طہارت و نظافت اور صفائی کا اہتمام فرمایا، اور وہ جمال و جلال انہی کا مظہر اتمہ ہے۔ فخر آدم و بنی آدم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اس کی زیارت عبادت، اس کا طواف باعث برکت اور اس کی محبت اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب ہے، بشرطے کہ خلوص نیت سے دعا کی جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب کعبے کو دیکھے، کعبے کا طواف کرے تو کعبے کو دیکھنے کے پہلے اور کعبے کو طواف کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔ اگر نیت صحیح ہے تو یقین جانو، اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کعبے کو دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے یہ نیت کر لی، یا کعبے کا طواف کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آپ نے نیت کر لی، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورا یقین دلاتا ہوں کہ یقیناً آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا کیے ہیں، اور ہر جائز کام کے لیے آپ پہلے سے یہ نیت میں خلوص پیدا کر کے دعا کریں گے تو یقیناً وہ آپ کا ہر جائز کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ جب آپ طواف کعبہ اور کعبے کی دیکھنے سے پہلے اگر یہ اپنی نیت میں خلوص لے آئیں گے، ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی نیت کے اندر خلوص پیدا کریں۔ نیت اچھی، من عمل عملا صالحا فلاح حیاتن طیبہ، جس کا عمل اچھا، جس کی نیت اچھی، اس کا سب کچھ اچھا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حجاج بن یوسف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے ایک نابینا کو سنا جو پکار کر کہہ رہا تھا، اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، لیکن اس کی آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ حجاج نے ایک چکر پورا کیا تو بھی اسے یہی کہتے ہوئے سنا، دوبارہ پھر دوسرے چکر میں اسے اسی طرح دیکھا تو اس نے کہا، اے نابینے تم بار بار یہی دعا کر رہے ہو لیکن وہ مستجاب نہیں ہو رہی ہے، وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، ہوش کرو تم کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہو۔ حجاج بن یوسف نے ڈانٹ کر کہا، لیکن یاد رکھو، حجاج بن یوسف نے کہا، اب اگر میری واپسی تک تیری آنکھوں کی بینائی نہ لوٹی تو میں تجھے قتل کر دوں۔ اب اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا اور وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا اب تک تو آنکھوں کی بینائی کی بات تھی، اب تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پروردگارا اگر اب بھی میری بینائی واپس نہیں آئی تو بینائی میری جان بھی چلی جائے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا جو کچھ حجاج نے کہا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا، اس لیے اس نے خوب گریہ وزاری کی اور خلوص قلب سے، یعنی دل کے اندر ایک خلوص پیدا کیا، نیت کے اندر ایک خلوص پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر تو میری بینائی نہیں لوٹائے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی، سبحان اللہ، وہ بینا ہو گیا، اس طرح وہ قتل ہونے سے بھی بچ گیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، رحمتوں کے جھومر پہنانے والے خالق کائنات نے اس مبارک گھر کا یعنی کعبۃ اللہ کا
تعارف ان الفاظ میں کرا دیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سر چشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟ اس میں ایک نماز پڑھی جائے، بہت غور سے سنیں، بڑی پتے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟ اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر ایک رکعت پڑھیے تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب آپ کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ اور جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے، یعنی پہلی نظر پڑی اور اگر آپ کے پلک نہیں جھپک پائے تھے اور اس سے پہلے آپ نے جو دعا کر لی، یقیناً خلوص نیت کے ساتھ، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی دعا قبولیت سے نوازی جائے گی۔ اللہ آپ کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا آپ کی اس دعا کو، تو اسے شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور بیت اللہ شریف کو صرف دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش ہوتی ہے اور برستی ہے، اس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ ایک برکھا ہے جو برس رہی ہے، باعث تسکین دو جہاں۔ ہادی عالم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف صرف دیکھ لینا بھی عبادت ہے اور اس کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، بیت اللہ شریف پر اللہ کی جانب سے روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کے لیے مختص ہیں، خاص ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اہل حرم پر خصوصی نظر رحمت پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شب اہل زمین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اہل حرم کو دیکھتا ہے، اور اہل حرم میں سب سے پہلے مسجد حرام والوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جسے وہ طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور جس کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی لغزشیں خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اور جنہیں کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے دیکھتا ہے تو ان کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اس طرح آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ شریف کے ارد گرد گن کر 7 چکر لگائے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک حسنہ لکھی جاتی ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، یہ کعبۃ اللہ کے فضائل، کعبۃ اللہ شریف کے فضائل اور مسائل تھے۔ اب میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جنت سے اتارا تھا انڈیا کی سرزمین سر اندیب کی پہاڑی پر، تو ان کے ساتھ ہی ایک پتھر اتارا تھا جس کو آج حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کالا پتھر، یہ کالا پتھر نہیں بلکہ گولا پتھر، سفید پتھر، وائٹ پتھر تھا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہ چوستے چوستے یہ وائٹ پتھر جو جنتی پتھر تھا، یہ اب حجر اسود ہو گیا، کالا پتھر ہو گیا۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے جنوبی مشرقی کونے میں نصب ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے، اس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اتارا گیا تھا، اور اس کا رنگ بالکل سفید برف کی طرح تھا، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے نازل ہوا، اس کا رنگ برف سے زیادہ سفید تھا، اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ بنا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری
روایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حجر اسود کی شان کا اظہار اس طرح کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، جو شخص حجر اسود کا بوسہ لینے یا استلام کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن یہ اس کے ایمان کی شہادت دے گا، سبحان اللہ، اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ جس طرح روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کے سامنے آئے، اسے بوسہ دینے لگے تو آپ نے کہا، اے حجر اسود، میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاس ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ایسا مت کہو، بلکہ یہ پتھر نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود کی دو آنکھیں ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو روکتے ہوئے کہا کہ اے عمر، ایسا نہ کہو، بلکہ سرکار نے فرمایا حجر اسود کی دو آنکھیں جن کے ساتھ وہ بوسہ دینے والوں اور استلام کرنے والوں کو دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن یہ ان کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کتنے خوش بخت اور بلند اقبال ہیں وہ لوگ جو ان ایمان افروز مقامات پر حاضر ہو کر دامان نگاہ بھر لیتے ہیں، اور جن کی نگاہیں ان مقامات کی زیارت کرتی ہیں، جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و نیاز، سوز و گداز اور محبت و پیار سے لبریز دعائیں مانگی ہیں، وہ مقامات رشک دور صدور اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کو ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ مظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی پہ میں اپنا دوسرا بیان حج سے متعلق ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔